السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز سامعات، ادیان و فرق کے چھٹے درس میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیے عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا عیسائیت کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ یہ کس طرح کا مذہب ہے اور اس کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے، جس کو ہم نصرانیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس میں کس طرح تبدیلی واقع ہوئی۔ ایک شاؤل نامی یہودی نے عیسائیت میں داخل ہو کر اس میں تحریف کی۔ تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے ان کی مقدس کتاب انجیل کے بارے میں، اور اسی طرح اس میں کس طرح تحریف واقع ہوئی۔ تو آئیے جانتے ہیں انجیل اور اس کی تعریف۔ انجیل یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بشارت۔ اصطلاح میں اس کا اطلاق عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہوتا ہے، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس انجیل کو ان الفاظ سے موصوف کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلے موجود تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اسے انجیل عطا کی جس میں نور و ہدایت ہے، اور وہ بھی اپنے سے پہلے موجود تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقین کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی تھی اس کو خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں انجیل کے نام سے، لیکن نصارہ کے ہاں اس انجیل کا کوئی وجود نہیں، اور نہ ہی مورخین میں سے کسی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس نے اس انجیل کا نسخہ دیکھا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ انجیل نہیں لکھی تھی، آپ تو صرف بنی اسرائیل میں اس کی بشارت دیتے تھے، لیکن اس کا ذکر ان اناجیل میں آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد تالیف کی گئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد تالیف کی گئی۔ چنانچہ متی صاحب انجیل اپنی انجیل کے چوتھے اصحاح میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پورے خطۂ گلیل میں گھومتے تھے اور ان کے مجموعوں میں تعلیم دیتے تھے، اور عزت و غلبے کی بشارت کا وعظ کہتے، ہر مرض اور قوم کی ہر کمزوری کا علاج کرتے۔ بس لفظ بشارت الملوک جو اس فقرے میں استعمال ہوا ہے وہ انجیل ہے، کیونکہ انجیل کا معنی بشارت ہی ہے، جیسا کہ مرقس یعنی صاحب انجیل اپنی انجیل کی فصل اول میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، یوحنا کے اسلام لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس خطۂ گلیل کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی بشارت کا وعظ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ زمانہ مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قریب آ لگی ہے، بس توبہ کر لو اور انجیل پر ایمان لے آؤ۔ بھی دیکھیے تحریف انجیل، یعنی انجیل میں کس طرح تبدیلی واقع ہوئی۔ رفع عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور آپ کے پیروکاروں پر آزمائش کی گھڑی پڑنے، حتیٰ کہ وہ آپ سے جدا ہو کر بکھر گئے۔ اس کے بعد پولس یعنی یہودی جو شاؤل کا جس میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ آیا، اور اس نے اعلان کیا کہ وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس نے لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نئے نظریات پھیلانا شروع کر دیے۔ چنانچہ اس نے کہا، آپ معبود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور آپ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تاکہ آپ انسان اول کی غلطیوں کا کفارہ بنیں۔ اس نے دیگر تعلیمات کا سننا لوگوں پر حرام کر دیا۔ اس طرح یہ انجیل اور دین مسیح میں پہلی تحریف تھی۔ یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کرسمس مناتے ہیں یہی کہہ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پر چڑھ گئے وہ ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بہرحال ابھی ہم دیکھیں گے انجیلیں اور ان کا باہمی تناقض۔ تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اس بات پر متفق ہے
عیسائی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سابقہ زمانوں میں مختلف انجیلیں تھیں جو قدیم عیسائی فرقوں کے ہاں معتبر تھی۔ ان فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنی انجیل ہی معتبر مانتا تھا۔ کلیسا نے 3 صدی عیسوی کے شروع میں صرف 4 انجیلیں باقی رکھنے کا اہتمام کیا۔ وہ ہے انجیل مرقس، نمبر 2 انجیل متی، نمبر 3 انجیل لوقا اور نمبر 4 انجیل یوحنا۔ کلیسا نے ان کے ماہ سوا باقی انجیلوں کے پڑھنے کو حرام قرار دے دیا، جبکہ بعض مورخین کا بیان ہے کہ 2 صدی عیسوی کے آخر سے قبل ان اناجیل کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور پہلا آدمی جس نے ان اناجیل کا تذکرہ کیا وہ آرینسیوس ہے۔ پھر اس کے بعد کلیمنس اسکندریانوس میں آیا اور اس نے اناجیل اربعہ کو لازم التسلیم قرار دیا، لیکن دوسری اناجیل اور کلیسا کے درمیان جھگڑا ختم نہ ہوا، حتیٰ کہ شہنشاہ فلسطین عیسائیت میں داخل ہوا اور اس نے عیسائیوں کو سخت جھگڑے میں پایا۔ پھر اسی طرح بہت سارے جھگڑے ہوئے اور آخر کار جنگیں لڑے اور اسی طرح ان کے مخالفین سے جنگ کی گئی، اور سرکاری طور پر 4 اناجیل کے سوا باقی سب اناجیل منسوخ کر دی گئی، یعنی اب صرف 4 اناجیل انجیل متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی اناجیل یہ سرکاری طور پر اناجیل قرار دی گئی، یہ 4 کو پڑھا جانے لگا۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں انجیل متی کے بارے میں۔ تو اس انجیل کا مؤلف عیسیٰ علیہ السلام کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد متی حواری ہے، جو متی اشعری کے نام سے بھی معروف ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ملنے سے پہلے رومیوں کے لیے ٹیکس جمع کرتا تھا، اور ٹیکس جمع کرنے والے کو اشعرین کے لقب سے ملقب تھے، اور یہ فلسطین کے علاقے گلیل کے شہر کفر نحوم میں کام کرتا تھا۔ متی نے اپنی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی، چنانچہ وہ اپنی انجیل کے 9ویں اصحاح میں لکھتا ہے، یعنی 9ویں جلد میں لکھتا ہے، ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے، آپ نے محصول چنگی پر ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کا نام متی تھا، آپ نے اس سے کہا میرے پیچھے آؤ، وہ آپ کے پیچھے ہو لیا۔ ایک دفعہ آپ گھر میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک کچھ ٹیکس جمع کرنے والے اور گناہ گار لوگ آئے اور آپ کے ساتھ اور آپ کے شاگرد کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب فریسیوں نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے شاگردوں سے کہا تمہارے استاد ٹیکس جمع کرنے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھا کیوں کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان سے کہا تندرست طبیبوں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ مریض محتاج ہوتے ہیں، پس جاؤ اور سیکھو اس کا معنی کیا ہے۔ بے شک میں رحمت و نرمی چاہتا ہوں، قربانی نہیں چاہتا۔ میں نیکوں کو دعوت دینے نہیں آیا بلکہ خطا کاروں کو توبہ کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اس انجیل کی تاریخ تدوین کے بارے میں خود عیسائیوں میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 39 عیسوی میں تالیف کی گئی، بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 41 عیسوی کی تالیف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ شہنشاہ قلودیوس کے دور میں لکھی گئی، لیکن وہ سن تالیف کی تعین نہیں کرتے، اور یہ بات معلوم ہے کہ قلودیوس نے 14 سال حکمرانی کی۔ ہورن کہتا ہے کہ یہ 37 عیسوی یا 38 عیسوی یا 41 عیسوی یا 43 عیسوی یا 48 عیسوی یا 61 عیسوی یا 62 عیسوی یا 63 عیسوی یا 64 عیسوی میں لکھی گئی۔ ایسے ہی اس زبان جس میں انجیل لکھی گئی اور اس شہر جہاں یہ لکھی گئی کے بارے میں بھی اختلاف ہے، یعنی کس زبان میں لکھی گئی اور کس شہر میں لکھی گئی اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی میں لکھی گئی، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ سریانی زبان میں لکھی گئی، پھر بعض کہتے ہیں کہ یہ یروشلم میں لکھی گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یونانی زبان میں لکھی گئی۔ پھر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ یونانی میں ہی مشہور ہوئی، لیکن یونانی میں اس کے مترجم کے بارے میں پھر اختلاف ہے۔ مشہور بات یہی ہے کہ رفع عیسیٰ کے بعد متی زیادہ عرصہ فلسطین میں نہ رہے، بلکہ وہ عیسائیت کی بشارت دیتے ہوئے بہت سے شہروں میں گھومے اور ملک حبشہ میں قرار پایا، حتیٰ کہ
عیسوی میں ملک حبشہ میں ہی ایک زخمی کر دینے والے ضرب کے بعد جو شاہ حبشہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے آپ کو لگائی، فوت ہو گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ ملک حبشہ میں تقریباً 32 سال گزرنے کے بعد 62 عیسوی میں آپ کو نیزہ مارا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے انجیل مرقس۔ اس انجیل کا مؤلف اس انجیل کا جو لکھنے والا تھا اصلاً یہودی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس کا خاندان یروشلم ہی میں مقیم تھا، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ بڑے حواری پطرس کا شاگرد تھا۔ اس طرح اس نے اپنے ماموں برنابا کی شاگردی بھی اختیار کی۔ مرقس نے یہ انجیل یونانی زبان میں شہنشاہ نیرون کے دور میں اہل روم کے مطالبے پر لکھی۔ ابن بطریق نے بیان کیا کہ حواریین کے رئیس پطرس نے روم میں مرقس سے یہ انجیل لکھی اور اسے مرقس ہی کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ حواریین کا رئیس اپنے ہی شاگرد یہ انجیل کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یعنی حواریین کا رئیس اپنے ہی شاگرد سے یہ انجیل کیسے بیان کر سکتا ہے، پھر اسے شاگرد ہی کی طرف کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ یعنی بیان تو خود کیا، لیکن اس کو منسوب کس کی طرف کر رہا؟ شاگرد کی طرف منسوب کر رہا۔ جبکہ بعض راوی ثابت کرتے ہیں کہ مرقس نے یہ انجیل پطرس کی وفات کے بعد لکھی۔ کتاب مروج الاخبار فی تراجم الابرار میں مذکور ہے کہ مرقس عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا منکر تھا۔ اسی طرح اس کے استاد پطرس کا بھی یہی مذہب و عقیدہ تھا۔ اس کتاب میں مرقس کے بارے میں مذکور ہے کہ اہل روم کے مطالبے پر اس نے یہ انجیل لکھی، وہ الوہیت مسیح کا منکر تھا۔ مرقس ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتا رہا اور مسیحیت کی بشارت دیتا رہا، حتیٰ کہ پہلے صدی کے وسط میں وہ مصر میں داخل ہوا، پھر وہیں مقیم ہوا اور عیسائیت کی دعوت دینے لگا، تو مصریوں کی ایک بڑی تعداد عیسائیت میں داخل ہوئی۔ پھر کبھی وہ مصر سے روم کی طرف سفر کرتا اور کبھی شمالی افریقہ کی طرف، لیکن بالآخر اس نے مصر میں اقامت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ بت پرستوں نے اس کے خلاف سازش کی، اسے قید کر لیا، سزائیں دی اور بالآخر 62 عیسوی میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے انجیل لوقا۔ اس انجیل کا مؤلف نہ تو حواریین میں سے ہے اور نہ ان کے شاگردوں میں سے، بلکہ صرف پولس شاؤل یہودی کا شاگرد تھا۔ لوقا جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ، جس نے اس یہودی شاؤل کی بات مانی اور اس کا شاگرد بن گیا تھا، تو صرف پولس شاؤل کا شاگرد تھا، اسے خلوص دکھایا اور اس کے خاص دوستوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ انطاکیہ کا ہے اور وہیں پیدا ہوا، بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی ہے، اٹلی میں پروان چڑھا، ایسے ہی بعض کہتے ہیں کہ وہ طبیب تھا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ وہ فوٹوگرافر تھا۔ خود لوقا نے اپنی انجیل کی تالیف کے سبب کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ اس نے یہ انجیل اس بات سے شروع کی جب بہت سے لوگوں نے ہمارے حقیقی امور کے بارے میں قصہ کی تالیف شروع کی، جس کی طرح ہمیں یہ امور ان لوگوں نے سپرد کیے جو کلمت اللہ کے لیے قادم اور اسے شروع سے دیکھنے والے تھے۔ تو میں نے بھی ارادہ کیا، کیونکہ میں نے ہر چیز کا شروع سے باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا کہ اے معزز تھیوفلس، میں تیری طرف لگاتار لکھوں تاکہ تو اس کلام کی صحت جان جائے جو تجھے سکھائی گئی۔ عیسائیت کے مورخین نے اس انجیل کی تاریخ تدوین میں بھی اختلاف کیا، چنانچہ بعض نے کہا کہ 53 عیسوی میں یا 63 عیسوی میں یا 68 عیسوی میں یا 84 عیسوی میں لکھی گئی، جبکہ بعض نے کچھ اور بتایا۔ عزیز طالبات، لہذا آج کے درس میں اتنا ہی، ابھی وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، جاری رکھیں گے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔